بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سنانے کا معمول ہے۔ دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سنا دی گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تیسرے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی مختصراً آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس حدیث میں جس میں 10 صحابہ کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، حضرت عثمان کا بھی اس میں نام آپ نے لیا اور فرمایا عثمان فی الجنہ۔ اسی لیے عشرہ مبشرہ کی فہرست میں تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ذی النورین کا نام آتا ہے۔ نام آپ کا عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ اور اسی طریقے سے ابو عمرو، لقب آپ کا ذو النورین ہے، 2 نور والے۔ یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ کو دیا گیا تھا، عثمان ذو النورین۔ والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام اروا تھا۔ سلسلہ نسب حضرت عثمان غنی کا 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اس میں 5ویں پشت پر عبد مناف ایک نام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سلسلے نسب سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کا حصہ۔ حضرت عثمان کی نانی تھی بیضہ ام الحکیم، یہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی سگی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں، ان کی سگی بہن ہے۔ اس طرح حضرت عثمان کی نانی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اسی لیے وہ ماں کی طرف سے قریشی رشتہ دار بھی ہوئے تھے۔ حضرت عثمان قریشی النسل وہ اپنی ماں کی طرف سے شمار ہوتے تھے۔ حضرت عثمان کے جد امجد تھے، یعنی خاندان کے بڑے سردار امیہ ابن عبد شمس ان کا نام تھا۔ یہ قریش کے رئیسوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے بعد میں جو خلفائے بنو امیہ ہوئے ہیں ان کو امویین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد کا نام امیہ تھا، اسی جد امجد کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں امویین کہا جاتا ہے، خلفائے بنو امیہ کو۔
اور خاندانی اعتبار سے ان کا خاندان بڑا اونچا تھا۔ قریش کا جو قومی علم تھا، جسے عقاب کہتے تھے وہ لوگ، وہ قومی علم یعنی قریش کے اپنے خاندان کا جو جھنڈا تھا سرداری کا، وہ اسی خاندان کے قبضے میں رہتا تھا، خاندان بنو امیہ ہی کے قبضے میں رہتا تھا۔ حضرت کی پیدائش واقع فیل سے 6 سال، جس وقت ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس واقعے سے عام طور سے تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی مرتب کیلنڈر نہیں تھا جس کی بنیاد پر تاریخ کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو جو بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے دنیا میں، اس کے آس پاس واقعات کو محفوظ کیا جاتا تھا کہ اس واقعے سے اتنا پہلے، اس واقعے سے اتنا بعد۔ تو واقع فیل بہت بڑا واقعہ ہوا تھا دنیا میں، تو تاریخ پوری واقع فیل سے جوڑ کر محفوظ رکھی گئی۔ اسی لیے حضرت عثمان کی پیدائش کے متعلق یہ وضاحت ہے کہ واقع فیل کے 6 سال، اور ہجرت سے اگر دیکھا جائے تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 برس قبل حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت عثمان کی پیدائش کے 47 برس بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرح حضرت عثمان بھی ابتدائی عمر ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ چکے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور شروع ہی سے ان کا ذہن تجارتی اور کاروباری رہا ہے، جس کے نتیجے میں بہت کم عمری ہی سے حضرت عثمان کی تجارت و کاروبار میں جو معاملہ فہمی رہی ہے اس کو لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا، اور پھر جب شباب کی عمر کو پہنچے تو باضابطہ انہوں نے تجارت کی غرض سے ملکوں کا سفر کیا ہے، اور اس سفر میں جب آ کر اپنا مال بیچا کرتے تھے تو 2 چیزیں ان کی بنیادی وصف کے طور پر لوگوں نے محفوظ کی۔ ایک تو یہ کہ بہت سچے تھے، صداقت تھی اور دیانت تھی، مال کو کبھی بھی دھوکے میں رکھ کر انہوں نے نہیں بیچا، اور غلط گفتگو کبھی بھی اپنے گاہک سے انہوں نے نہیں کی۔ ان 2 اوصاف کی بنیاد پر دیکھتے دیکھتے وہ مکے کے بہت بڑے تاجر بن چکے، اور لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد آیا، لوگ اپنی تجارت کا مال ان کے ذریعے سے بھیجا کرتے تھے، اور وہ شہروں میں ملکوں میں فروخت کرایا کرتے تھے۔ اور پھر خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 2 ستودہ صفات کی بنیاد پر، صداقت اور عدالت اور دیانت، اس کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود ایک امیر ترین شخصیت کے طور پر ابھر کر آئے، اور بعد میں تو جب انہوں نے جود و سخا اپنی دکھائی ہے اسلام میں، اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ غنی کا لقب بھی لگ گیا تھا، یعنی مالدار کو کہتے ہیں غنی، اور غنی کے معنی ہے بے نیاز کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دین اسلام کی انہوں نے اپنے مال و دولت سے جو مدد کی ہے، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہوئے ہیں، اپنے ذرے ذرے کو انہوں نے اسلام کی حفاظت و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے صرف کیا ہے، اور دل کھول کر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا، حضرت عثمان پہل رہنے والوں میں شامل ہیں، اور حضرت عثمان کے دین کے عنوان پر اس طرح کی دریا دلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش ہو کر انہیں دعاؤں سے نوازتے تھے۔ حضرت عثمان 34ویں سال میں تھے عمر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی کہ آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی حضرت ابو بکر کو اور پھر کچھ اپنے قریبی لوگوں کو۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں سفر پر گئے ہوئے تھے،
وہیں سفر میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ندا لگا رہا ہے، یا عثمان یا عثمان جاء النبی بالبرہان. یہ ندا کوئی آدمی ان کے خواب میں آ کر لگا رہا تھا. صبح ہوئی، واپس مکہ آنے کا ارادہ ہوا. واپس آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور اس خواب کا تذکرہ کیا کہ ایسا خواب مجھے پڑا ہے، کہہ رہا ہے کوئی آ کر کہ یا عثمان جاء النبی بالبرہان. میں اس کی تعبیر سمجھ نہیں پایا ہوں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہہ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان نبی برحق، آخری نبی، وہ آ چکے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہمارے ہی درمیان رہنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زندگی ہمارے سامنے آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے. ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے اور ہم ان کے سچے، امین، صادق ہونے پر گواہی دیتے ہیں. ان کی سچائی کا اور ان کی صداقت کا اور ان کی امانت کا عالم یہ ہے کہ سارا مکہ اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھواتا ہے. تو دیکھو، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ. تو حضرت عثمان نے کہا کہ چلیے ان تک مجھے لے کر چلیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان کو لے کر پہنچے. حضرت عثمان نے نبی سے بھی یہ خواب سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے باضابطہ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. جبرائیل کے آنے کی اطلاع دی، پہلے وحی کے نزول کے واقعے کی خبر دی. تو حضرت عثمان نے بھی اسی وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا. تو اس طرح حضرت عثمان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین کی جو فضیلت قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، حضرت عثمان بھی اسی صف میں شامل ہیں. یعنی ہجرت سے قبل پہل ایمان لا کر کفار و مشرکین کے مصائب اور مظالم کو برداشت کرنے والوں کی صفوں میں حضرت عثمان بھی شامل. چنانچہ حضرت عثمان کے ایمان کی اطلاع جب خاندان والوں کو ملی تو ان کے ہی ایک ماموں تھے، وہ حضرت عثمان کو بہت اذیت دیتے. مختلف طرح سے حضرت عثمان کو اذیت دی گئی ہے. کبھی چٹائی میں ان کو بند کر کے آگ کا دھواں دیا جاتا تھا تاکہ تکلیف کا احساس ہو اور وہ برداشت نہ کر کے اسلام سے باز آ جائے. کبھی کوڑوں سے مارا جاتا تھا، ان کے خاندان والے ان کو مارتے تھے. اور اس طرح کی بہت سی تکلیفیں جس طرح اور صحابہ کو دی گئی، حضرت عثمان کو بھی دی گئی. لیکن حضرت عثمان استقامت کے ساتھ جمے رہے اور صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل معاون بنے رہے. حضرت عثمان کی بے شمار فضیلتیں ہیں. انہی میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں جگہ دی. اپنے لخت جگر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا. ابو جہل کے دو بیٹے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹیوں کا رشتہ طے کیا ہوا تھا، ابو جہل کے کہنے پر دونوں نے اس رشتے کو ختم کر لیا تھا، جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف بھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان لاتے ہی اپنی پہلی بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں پیش کر دی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لخت جگر کے ساتھ جب کفار کا ظلم زیادہ ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا. تو پہلی مرتبہ جو حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے 11 مرد اور 2 عورتوں کی چھوٹی سی جماعت کی، اس میں حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دختر نیک اختر لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شریک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جو دین کی خاطر اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کیا تھا، اس کے بعد حضرت عثمان کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ دین کی خاطر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کر رہے ہیں۔ بہرحال بعد میں وہاں پر غلط اطلاع ملی تھی ان لوگوں کو کہ مکہ میں سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ غلط اطلاع بھی اس لیے ملی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے حرم مکہ میں، اور کفار نبی کی تلاوت کو سنتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے 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 رکوع میں جا پہنچے ایک آیت پر، تو اتنا اثر ان سب کے قلوب پر ہو گیا تھا کہ سارے مشرکین جو وہاں اطراف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بات پھیل گئی کہ پورا مکہ، جب مکہ کے رؤسا ایمان لا چکے ہیں تو پورا مکہ گویا ایمان لا چکا ہے۔ یہی اطلاع پھیلتے پھیلتے وہاں حبشہ تک پہنچی، تو یہ جو ابتدائی مرحلے میں مختصر سی جماعت ہجرت حبشہ کی تھی وہ لوگ پھر دوبارہ واپس مکہ آ گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خبر تو صحیح نہیں تھی۔ ان کو یہاں پر پھر دوبارہ مصائب کو جھیلتے رہنا پڑا۔ بہرحال پھر دوسری مرتبہ بھی حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا سامان ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت رقیہ کو لے کر حضرت عثمان نے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد لوگوں کو پانی کا بڑا مسئلہ تھا، اور ایک کنواں تھا بیر روما جس کا مالک ایک یہودی تھا، کیونکہ یہودی خاندان پہلے سے بھی مدینے میں بستے تھے تو ان کی ملکیتیں بھی مدینے میں تھی۔ تو پانی جس کنویں میں تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، بیر روما۔ حضرت عثمان کو اس کی اطلاع ملی، حضرت عثمان نے اس کے پاس آدمی بھیجا اور کنویں کی خریداری کی بات چیت کی۔ تو اس نے کہا کہ میں پورا کنواں تو نہیں بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کنواں آدھا آدھا کر کے تو تقسیم کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ معاملہ طے پایا کہ ایک دن میں استعمال کروں گا اور ایک دن یہ عثمان کی ملکیت میں رہے گا۔ تو حضرت عثمان نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے آدھا کنواں تقریباً 12,500 درہم پر خرید لیا۔ ایک دن وہ اس کے قبضے میں رہتا تھا، اور جس دن حضرت عثمان کے قبضے میں رہتا تھا حضرت عثمان نے مسلمانوں کو کہا کہ 2 دن کے پانی کا انتظام کر لو۔ تو سارے مدینے میں ہجرت کرنے والے مسلمان اور جو مدینے کے مسلمان ہوئے تھے وہ سب حضرت عثمان کے باری کے دن میں اس کنویں سے بیر روما سے پانی اکٹھا کرتے اور 2 دن کا پانی اکٹھا کر لیتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری یہ چال کچھ کام تو نہیں آئی، وہ لوگ اپنے باری کے دن 2 دن کا پانی نکال لے رہے ہیں اور کوئی پریشانی تو ان کو ہو نہیں رہی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ہم نے یہ معاہدہ رکھا تھا، یہ شرط رکھی تھی کنواں بیچنے میں، تو پھر اس نے بقیہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو خرید لینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان نے مزید اتنی ہی رقم دے کر بقیہ آدھا کنواں بھی خرید لیا۔ یہ بہت بڑا کرم تھا اہل مدینہ پر حضرت عثمان کا کہ آبادی تو ہو چکی تھی، ہجرت کر کے لوگ بھی آ چکے تھے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے رکھی، اور مدینے میں پانی کی کمی ہے، تو حضرت عثمان نے گویا اہل مدینہ کو زندگی بخشی ہے، پانی کا انتظام کر زندگی کا سامان کیا۔ یہ بہت بڑا احسان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پر حضرت عثمان کو دعائیں دیتے۔ اور مدینے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ تھا، اس کے لیے زمین کی خریداری کا مسئلہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید کر
میرے حوالے کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خوب دعائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ کیا حال ہے نبی کے گھرانے کا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان حال پوچھتے ہو، 3 روز سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز گئی ہے جو کھانے یا پینے کے لائق ہو، نہ ان کے اہل بیت کے پیٹ میں گئی۔ 3 روز سے مسلسل فاقہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً اپنے گھر گئے اور ایک بکری ذبح کی، اس کو بھونا اور کچھ پھلوں کا انتظام کیا، کھجوروں کا انتظام کیا اور کچھ نقد رقم کا انتظام کیا، اور وہ سب لے کر فوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر حاضر ہوئے اور پھر دستک دے کر حضرت عائشہ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے۔ نبی باہر تھے، جب گھر میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے کچھ پہنچا ہے تمہارے پاس میرے غیاب میں؟ تو کہا کہ عثمان آئے تھے، خیر خیریت پوچھے، بتانے پر رونے لگے اور پھر فوراً جا کر یہ انتظام کر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فوراً دوبارہ دروازے کا رخ کیا اور پھر مسجد نبوی میں پہنچے اور 2 گانا ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے خوب دعائیں۔ پھر واپس گھر آئے اور اس کو تناول فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے رکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس کی پوری تیاری کر لی، اور اس وقت مدینے میں ایک تو قحط کا زمانہ، دوسرے پھل پکنے کا زمانہ، تیسرے سخت گرما، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابھی تو مسلمان جم رہے ہیں، ایسے میں یہ خطرناک اطلاع پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منبر رسول پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی سے ندا لگائی کہ لشکر کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ آگے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خطبے میں شریک تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور کیفیت کو دیکھا اور اس جنگ کے لیے جتنا لشکر تیار ہونا تھا اس لشکر کے آدھے مجاہدین کے تمام جہاد کے ساز و سامان کا حضرت عثمان نے انتظام فرما دیا، ان کے گھوڑوں کا، ان کے جنگی ہتھیار کا، ان کے لباس کا، اور جنگ میں جا کر واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کے انتظام، سب کا حضرت عثمان نے انتظام فرما دیا۔ اور پھر اس سے ہٹ کر الگ 20,000 درہم نقد اور 5 کلو سونا اور اس کے علاوہ کچھ اسلحہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی۔ وہ سارے دراہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں ڈال کر پھر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ گئے اور ان دراہم کو اپنے ہاتھوں پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے اور حضرت عثمان کو دعائیں دیتے جاتے اور یہ فرمانے لگے کہ عثمان تجھے آج کے بعد تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے، تو پکا جنتی ہے، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ جملہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں۔ تو یہ مختصر اشارے ہیں
حضرت عثمان کی جود و سخا کے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر پانی کی طرح اپنا مال بہایا ہے۔ غزوات میں، تمام غزوات میں حضرت عثمان شریک رہے ہیں اور بنیادی رول بھی ادا کیا ہے۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، کچھ دیر کے لیے آپ مسلمانوں کے جماعت سے، قافلے سے ہٹ کر کفار کے نرغے میں آ گئے تھے، اور یہ غلط فہمی بھی اڑا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت جو مسلمان پوری بہادری کے ساتھ میدان میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچایا اور نبی کو پھر دوبارہ اپنے قبضے میں لیا، اس مختصر سی جماعت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شریک رہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کی طبیعت کی ناسازی کو دیکھا تو حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب مرد حضرات جنگ میں جا رہے ہیں، تیمارداری کے لیے یہاں کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہے، اس لیے کیفیت بہت دیگر گوں ہے رقیہ کی، تم یہیں پر رہ کر ان کے علاج کا سامان کرو، تم نہ آنے کے باوجود اپنے اہلیہ کی تیمارداری میں مصروف ہونے کی وجہ سے آنے والوں کی طرح ثواب پاؤ، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو جب فتح ہوگی تو جو بھی مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوگا تو تم بھی ایک مجاہد کے طور پر شمار کیے جاؤ گے اور تمہارے حق میں بھی مال غنیمت کا حصہ آئے۔ حضرت عثمان رک گئے اور اہلیہ کی تیمار داری کرتے رہے، ادھر جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت اسامہ اعلان کرتے ہوئے مدینے میں آئے کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تک ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، سیدھے حضرت عثمان کے پاس ہی آئے، معلوم ہوا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ وصال کر چکی ہے۔ بہت تکلیف ہوئی اور حضرت عثمان کو خود اس کا اثر اتنا رہا کہ زندگی بھر وہ حضرت رقیہ کے وصال کی وجہ سے نڈھال رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے غم کو دیکھا تو اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ کا کرنا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو وہ بھی اپنے نکاح میں دے دیتا، بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں 40 کو حضرت عثمان کے حوالے، عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ تعلق قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کو رہا ہے، نبی کے داماد رہے ہیں۔ حضرت علی کا جب حضرت فاطمہ سے نکاح طے ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کچھ سامان ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، ایک سواری ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری تو رکھو، وہ تو کام میں آئے گی، جہاد میں کام میں آئے گی، اور کہیں سفر کرنا ہو تو کام میں آئے گی، زرہ بیچ دو اور اس کی جو رقم آئے وہ بطور مہر ادا کرو۔ تو بیچنے کے لیے حضرت علی باہر مدینہ کے مارکیٹ میں آئے تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ علی کچھ ندا لگا رہے، تو کیا ہے؟ زرہ کی بولی لگا رہے۔ تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ علی کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو 480 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فوراً 480 درہم نکالے اور حضرت علی کے حوالے کیا اور وہ زرہ حاصل کر لی۔ حضرت علی خوشی خوشی واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے، پیچھے پیچھے عثمان بھی گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد پیٹھ تھپتھپائی اور
حضرت علی نے جب مڑ کر دیکھا تو حضرت عثمان ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ یہ زرہ شادی کے تحفے کے طور پر مجھ سے حاصل کرو. اس طرح حضرت علی کا زرہ ان کے حوالے بھی کر دیا, واپس بھی کر دیا, اور اس کی رقم بھی عطا کر دی. اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے مہر کا انتظام حضرت عثمان نے فرمایا تھا, جو حضرت علی کے ساڑو بننے جا رہے تھے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانساری کے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جسے ہمیں تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں. حضرت ابو بکر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چادر مبارک پیروں سے تھوڑا سا ہٹی ہوئی تھی, آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی. حضرت ابو بکر آئے, اللہ کے نبی نے ویسے ہی اندر آنے کی اجازت دے دی, وہ آئے بیٹھ گئے. حضرت عمر آئے, اللہ کے نبی نے اندر آنے کی اجازت دے دی, وہ آئے بیٹھ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اللہ کے نبی نے سوال کیا حسب سابق, جس طرح دونوں کو سوال کیا تھا, کون ہو؟ ادھر سے جواب آیا کہ عثمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے پیروں کو بھی قریب کیا, اپنی چادر کو بھی سمیٹ لیا اور پھر کہا کہ آ جاؤ. پھر حضرت عثمان اندر آئے. کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, عمر آئے آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا, ویسے ہی بیٹھے رہے, عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو, میں کیسے اس سے حیا نہ کروں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ عثمان کے احترام میں اپنے آپ کو سیدھے کر لینا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل حضرت عثمان کو ایک اعزاز بخشنا تھا, ورنہ نبی کا مقام تو حضرت عثمان سے کہیں اونچا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اعزاز بخشنا چاہتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو عطا فرمائے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد امت کی کمان کو سنبھالا ہے اور بہت ہی طویل مدت 12 سال خلافت فرمائی ہے, جس میں ابتدائی 6 سال بڑے پرامن گزرے اور تقریباً حضرت عثمان کے زمانے میں بھی فتوحات اتنے ہی ہوئے جتنے حضرت عمر کے زمانے میں ہوئے تھے. 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر کے زمانے میں اور 22 لاکھ مربع میل حضرت عثمان کے زمانے میں. ایک اعتبار سے وہ حضرت عمر کے محنتوں کا تتمہ تھا, لیکن بہرحال وہ حضرت عمر کے زمانے میں, وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئے ہیں. تو اس طرح ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا. سارا جزیرہ عرب تو آ ہی گیا, اس کے ساتھ ساتھ ایران و عراق اور ادھر انطاکیہ سے لے کر پورا کابل تک کا علاقہ وہ مسلمانوں کے زیر نگی حضرت عثمان کے زمانے میں آ چکا تھا. یہ چیز یہودیوں کو دیکھی نہیں گئی اور یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا پنجہ بڑا مضبوطی کے ساتھ زمین پر جمتا جا رہا ہے. اب تک تو چند لوگوں کی اور ایک مخصوص چھوٹی سی جماعت کی بات تھی, اب تو ملکوں ان کے زیر نگی آ گئے اور یہ اب تو دنیا کے حکمراں بننے جا رہے ہیں. تو حسب روش یہودیوں نے وہی چال چلی جو چال انہوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں چلی تھی. عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا سردار تھا, اس نے اپنا شیطانی دماغ استعمال کیا اور ایک ذہن لوگوں میں بنانا شروع کیا اس عنوان پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خلافت ملنی چاہیے تھی. یہ پتہ نہیں کیوں درمیان میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. نبی کے بعد علی کو ملنی چاہیے تھی, ابو بکر خلیفہ بن گئے, چلو ابو بکر کے بعد کم سے کم مل جاتی, عمر پھر بن گئے, عمر کے بعد مل جاتی, عثمان بن گئے, اب آگے پتہ نہیں کس کو ملے گی, لہذا اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, نبی کے بعد ہی ملنی چاہیے تھی. اب ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے حضرت عثمان سے کہ خلافت چھوڑو, حضرت علی کو امیر المومنین تسلیم کرو. اس طرح
روافظ کی بنیاد پڑی ہے، رفضیت کی بنیاد پڑی ہے۔ جتنے فرقے آئے ہیں باطل، ان سب کا بانی یہودی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگہی فرمائی تھی کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے اس امت میں، ایک ہی ناجی ہوگا، وہ 72 کے 72 فرقے علماء محققین فرماتے ہیں کہ سب کے بانی وہ یہودی ہی ہیں، چاہے وہ ہمیں مسلمانی شکل میں نظر آتے ہوں، لیکن ان کی حقیقت پر ہم پہنچیں گے تو وہ یہودی ہی۔ اسی طریقے سے رافضیت کا بانی عبداللہ ابن سبا، شیعیت کا بانی، وہ یہودی نسل تھا اور یہودی ہی تھا، منافقت کے ساتھ اسلام کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے وہی چال چلی جس مقصد کے لیے وہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اپنی ٹولی بنانا شروع کی اس مہم کو لے کر کہ اب بس بہت ہو گیا، علی کو امارت ملنی چاہیے۔ دیکھتے دیکھتے بلوائیوں کا ایک مخصوص ٹولہ 95 افراد پر مشتمل اس نے تیار کر لیا، اور یہ سارے کے سارے ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو خطبہ دینے نہیں دیں گے، آپ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کیجیے اور ساری امت کو حضرت علی کی خلافت پر جمع کیجیے۔ بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے بندو، مسجد نبی کا خیال تو کرو، نبی کے جوار کا خیال تو کرو، مسجد میں تم کیا شور شرابہ کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک نہیں سنی، اور حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا کھینچا جس عصے پر سہارا لے کر وہ خطبہ دیتے تھے، اور اس عصے کو توڑ ڈالا۔ یہ وہ عصا تھا جسے پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی عصا کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے، صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق اسی عصے کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس آیا تھا، اس عصے کو انہوں نے توڑ دیا، جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا، اور اس کی برکتیں پورے تینوں ادوار میں چلتی آ رہی تھی۔ پھر وہاں سے مارم پیٹی شروع ہوئی، صحابہ زخمی ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کچھ پتھر برسائے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غش کھا کر گرے، بے ہوش ہوئے۔ کچھ ان کے خاندان کے لوگوں نے حضرت عثمان کو اٹھایا اور کسی طرح ان کے گھر تک پہنچایا۔ جب معلوم ہوا کہ ان کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے تو یہ بلوائی وہاں سے نکل کر گھر پہنچے اور گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کسی کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 40 دن ہو گئے بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان کے گھر کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دی۔ انہی دنوں میں ایک دن حضرت عثمان گھر کی دیوار کے پاس آئے، باہر کی دیوار کے پاس آ کر جو لوگ وہاں پر جمع تھے ان سے کہا کہ لوگوں، کیا مدینے میں پانی کی تنگی نہیں تھی؟ میں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا؟ میں نے اسلام کی مدد نہیں کی؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ نے ہی کیا ہے۔ لوگوں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ کا حوالہ دے کر تعاون مانگا تھا، کیا میں نے سب سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ نہیں لیا؟ 20,000 درہم، 5 کلو سونا اور مستقل 100 کے قریب سواریاں، میں نے اس کا انتظام نہیں کیا تھا؟ سب نے کہا کہ بالکل امیر المومنین، آپ ہی نے اس کا انتظام کیا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں نہیں دی تھی؟ تو سب نے کہا کہ بالکل دی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان سب فضائل کے باوجود بھی تمہارا امیر المؤمنین اتنے دن سے نہ ایک دانہ کھا سکا ہے، نہ ایک قطرہ پانی کا پی سکا ہے؟ آخر تم لوگ کب تک اس طرح کے محاصرے کو برداشت کرتے رہو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں، آپ حکم دیجئے، ہم باضابطہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں حکم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ عثمان تمہاری امارت کے زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر کھانا پینا تنگ کریں گے، لیکن تم اس زمانے میں صبر سے کام لینا، قتال نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے صراحت سے منع کیا ہے قتال کرنے سے۔ یہ تو پیشین گوئی میں دیکھ رہا ہوں نبی، لیکن میں قتال نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں خلافت کا قمیص پہنائے گا اور کچھ لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، لیکن تم اسے اتار کر ان کے حوالے نہ کرنا، اس لیے میں خلافت چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ نبی نے ان دونوں باتیں مجھ سے کہی تھی۔ تو صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ، اس لیے کہ حج کا زمانہ تھا تو اکثر حج کے لیے مکہ چلے گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت علی شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور بھی بہت سے صحابہ، اور بالخصوص نوجوان صحابہ، ان لوگوں نے اپنے طور پر کوششیں کی کہ ان بلوائیوں کے ساتھ خود بھی وہاں پر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرے ہوئے ٹھہرے رہے، تاکہ یہ بلوائی کچھ غلط کام حضرت عثمان کے ساتھ نہ کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہا، چنانچہ ایک مشکیزے میں پانی بھر کر لے آئے، قریب پہنچ کر اندر جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بلوائیوں نے دیکھا کہ علی حضرت عثمان کو پانی پہنچانا چاہتے ہیں، تو تیروں کی بارش کی اور اس مشکیزے کو پھاڑ دیا، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا لایا ہوا پورا پانی بہہ گیا۔ تو حضرت علی مجبور ہو کر اپنے سر پر جو کپڑا باندھے ہوئے تھے، وہ کپڑا انہوں نے حضرت عثمان کے گھر میں پھینک دیا، تاکہ حضرت عثمان کو کم سے کم یہ اطلاع تو پہنچ جا سکے کہ علی میرے لیے کچھ تعاون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں نے انہیں روک دیا ہے۔ اس احساس کے لیے اپنا کپڑا اندر پھینک دیا، اور اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کسی بلوائی کو اندر جانے کی اجازت مت دیں، یہ لوگ اندر جائیں گے تو ضرور ظلم و ستم کریں گے۔ تقریباً 40 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی جس کا نام نائلہ تھا، عصر کے وقت ان کو اندر بلایا اور کہا کہ نائلہ میں سو گیا تھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ دسترخوان سجا ہوا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ان کے پڑوس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ عثمان آ جاؤ، افطر عندنا اليوم، آج کا افطار تم ہمارے ساتھ کرو۔ تو مجھے تو یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ آج مجھ پر حملہ ہوگا اور میں حضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا، اور آج ہمارا افطار تو نبی کے ساتھ اور 2 ساتھیوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان سے حضرت عثمان نے کہا کہ قرآن وہاں رکھی ہوئی ہے، لا کر دے دو، میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ حضرت نائلہ نے قرآن پیش کیا، آپ تلاوت کر رہے تھے کہ اسی دوران سامنے تو حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو پہرے کے طور پر ٹھہرا دیا، وہاں سے تو آ نہیں سکے، پیچھے کی دیوار سے کود کر کچھ بلوائی اندر آئے، اور ایک نے حضرت عثمان کے سر پر لوہے کی لٹ سے زوردار وار کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کا سر پھوٹا اور خون ابل کر باہر آنے لگا، اور وہ خون قرآن کی اس آیت پر پہنچا جس آیت میں اللہ تعالیٰ ظالمین سے خود بدلہ لینے کا اعلان کر رہا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ اس آیت پر خون کا قطرہ ٹپکا اور حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس دوران حضرت نائلہ جو آپ کی بھتیجی وہاں پر آئی ہوئی تھی، بیچ بچاؤ کرنا چاہا تو ایک تلوار ان کے ہاتھ پر بھی مار دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے سارے انگلیاں کٹ گئے۔ اس کے بعد ایک بلوائی آیا اور حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ کر خوب ہلانے لگا، اور ایک بلوائی آیا جو حضرت عثمان کے سینے پر ٹھہر کر اتنا ناچا کودا کہ حضرت عثمان کی پسلی کی ہڈیاں ساری ٹوٹ گئی، اور اس طرح
مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی ایک طویل خدمت رہی ہے دین اسلام کی حفاظت، اشاعت اور نبی کے ساتھ وفاداری کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2 دن تک تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر وہاں پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کو ہمت نہیں رہی کہ اس کا گور و کفن کا انتظام کیا جائے اور تدفین کی جائے۔ بالآخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین آگے بڑھی، انہوں نے ایک زوردار ندا لگائی، جس کے نتیجے میں سارے مسلمان ہمت کر کے آگے بڑھے اور بلوائیوں کے بھیڑ سے گھر میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، اور پھر اس کے بعد دفنانے کی جب باری آئی تو مدینے کے عام قبرستان میں دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، تو آخری حصے میں قبرستان کے باہر کے حصے میں حضرت عثمان غنی کو دفنایا گیا، جو اب ایکسٹینشن کے بعد وہ مدینے کے قبرستان میں شامل ہو چکا ہے۔ اس طرح اسلام کا یہ عظیم باب بڑی مظلومانہ شہادت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے، تفصیلی زندگی کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے ان تمام قربانیوں کا جو انہوں نے دین کی خاطر کی ہے، نبی کی خاطر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور ان کے مقامات کو بلند فرمائے، اور ہمیں حضرات صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔